میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ کا جو کلام شمع اور شاعر ہم جو پڑھ رہے تھے، میں اس کا پھر سے خلاصہ کرتا چلوں۔ علامہ شمع سے یعنی موم بتی سے گلہ کرتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے عاشق میرے ارد گرد حلقہ بنائیں اور میں پھر سے انہیں خدا کی طرف مائل کروں، پر ایسا ہو نہیں رہا اور خدا کے عاشق دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ تو شمع انہیں جواب دیتی ہے کہ ایک تو آپ میں عشق پایا نہیں دیتا، اور دوسری بات کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں وہ طلب ہی نہیں پائی جاتی، ان میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی کہ یہ خدا کی طرف مائل ہو۔ اب شمع کہتی ہے بجھ گیا وہ شعلہ جو مقصود ہر پروانہ تھا، اب کوئی سودائی سوزے تمام آیا تو کیا۔ کہتے ہیں بجھ گیا وہ شعلہ جو مقصود ہر پروانہ تھا، مقصود کہتے ہیں مقصد کو، ہر پروانے کا یعنی ہر عاشق کا، یعنی ہر خدا کے عاشق کا جو مقصد تھا وہ شعلہ تھا، یعنی وہ خدا کا عشق تھا۔ اور یہ شعلہ کس میں نظر آتا ہے؟ یہ خدا کے کامل انسانوں میں نظر آتا ہے، وہ خدا کے عشق سے لبریز ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ شعلہ ہی نہیں نظر آتا، تو وہ جو خدا کے عاشق ہیں وہ کس کے ارد گرد جا کے بیٹھے ہیں؟ نہ وہ علامہ کے ارد گرد آ کے بیٹھتے ہیں، نہ ان کے کلام سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی اور کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ خدا کے عشق سے محروم ہے۔ اب کوئی سودائی سوزے تمام آیا تو کیا۔ کہتے ہیں اب کوئی سودائی سوزے تمام آیا تو کیا۔ سودائی کا مطلب ہے دیوانہ، سوزے تمام یعنی مکمل درد کا، یعنی خدا کے عشق کے درد کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اب کوئی ایسا دیوانہ آ گیا جو خدا کا عشق سے پورا لبریز ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کا عاشق بنوں۔ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اب وہ شعلہ ہی نہیں رہا، کیونکہ جو پروانہ ہوتا ہے یعنی جو عاشق ہوتا ہے اس سے اپنے محبوب پروانے کے اس میں وہ شعلہ ہے، اور مومن کے اس میں اس کا خدا ہے۔ تو کہتے ہیں اب کیا فائدہ، اب کوئی سودائی سوزے تمام آیا تو کیا، اب تو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہ شعلہ ہی بجھ گیا ہے، وہ انسانوں میں وہ شعلہ عشق کا نظر ہی نہیں آتا۔ پھول بے پرواہ ہے تو گر میں نوا ہو یا نہ ہو، کارواں بے حس ہے آواز درا ہو یا نہ ہو۔ کہتے ہیں پھول بے پرواہ ہے تو گر میں نوا ہو یا نہ ہو۔ گرم نوا کا کیا مطلب ہے؟ گرم نوا کا مطلب ہے گرم جوش نغمہ اپنا گانا، یعنی علامہ کی جو پرجوش گرم جوش شاعری جو ہے۔ تو کہتے ہیں پھول بے پرواہ، یعنی ان لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں، تو گرم نوا ہو یا نہ ہو، تم اپنی انہیں گرم جوش شاعری سے خدا کی طرف متوجہ کرنا چاہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو گرم نوا ہو یا نہ ہو۔ کارواں بے حس ہے آواز درا ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح کارواں بے حس ہے، یہ جو مسلمانوں کا کارواں ہے یہ بے حس ہو گیا، آواز درا ہو یا نہ ہو۔ درا کہتے ہیں گھنٹی کو، اور جو پرانے زمانے میں کاروان چلتے تھے تو جب گھنٹی بجتی تھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کاروان کا چلنے کا وقت آ گیا۔ تو کہتے ہیں کارواں بے حس ہے آواز درا ہو یا نہ ہو، یعنی بے شک علامہ آپ انہیں خدا کے عشق کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، آپ نے ایک گھنٹی بجا دیا پر ان میں تو احساس ہی نہیں، تو جس میں احساس ہی نہیں ہوتا وہ عمل بھی نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کارواں بے حس ہے آواز درا ہو یا نہ ہو، آپ انہیں جتنا عشق خدا کے عشق کی طرف بلائیں انہیں فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ان میں احساس ہی نہیں ہے۔ اور یہ مومن کی سب سے نیچ سٹیج ہوتی ہے، جب اس میں بالکل ہی بے حسی پیدا ہو جائے، جب وہ برائی کو برائی نہ سمجھے، جب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ اسی شعر سے ویسے مجھے قرآن شریف کی آیت یاد آئی جو گناہ گاروں کے بارے میں تھی، کہ انہیں شیطان اس طرح کرتا ہے کہ انہیں ان کے گناہ آراستہ کر کے دکھاتا ہے، یعنی گناہ گار جو بار بار گناہ کرتے رہتے ہیں انہیں وہ اچھے کر کے دکھاتا ہے شیطان ان کے گناہ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انہیں گناہ گناہ ہی نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں عام سی بات ہے، ہم بے پردہ پھرتے ہیں شادیوں میں سب کو اپنی نمائش کر کے، انہیں شرم نہیں آتی۔ اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے، کوئی اور بدکاریاں کرتا ہے، انہیں شرم نہیں آتی، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ یہ وہ بے حسی ہے جو آج ہمیں لے ڈوبی ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے ہمیں جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جرت مند
اور غیرت مند ہو جائیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور ہو غیور، جسور جرت مند، او غیور اور غیرت مند، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. یہ جو میرا کلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندری یعنی اس سکندری اعظم سے کم نہیں ہوگا جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، جس کی بڑی شان و شوکت تھی. شکریہ.